بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج میں آپ کے لائی ہوں ترجمۃ القرآن کا ماڈل پیپر۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلی بار آپ کا پیپر ہو رہا ہے اور جو سبجیکٹ نیو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے تو اس کا ماڈل پیپر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ 60 to 70% پیپر جو ہے اسی ماڈل پیپر میں سے ہی بنے گا۔ چلتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین کی جانب، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آ جاتے ہیں آپ پیپر کی جانب۔ دیکھیں ایم سی کیوز، تو سب سے پہلے ہے سورہ بقرہ میں بقرہ سے کیا مراد ہے؟ بقرہ گائے، دمبا بھیڑ، تو رائٹ آنسر ہے گائے۔ سورۃ انفال نازل ہوئی غزوہ تبوک کے بعد، غزوہ حنین کے بعد، غزوہ احد کے بعد، یا غزوہ بدر کے بعد؟ تو رائٹ آنسر ہے غزوہ بدر کے بعد۔ سورہ انفال میں احکام بیان کیے گئے ہیں پردے کے، نماز کے، جہاد کے، حج کے، تو رائٹ آنسر ہے جہاد کے۔ سورہ توبہ میں سازشیں بے نقاب کی گئی ہیں منافقین کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکین کی، تو رائٹ آنسر ہے یہودیوں کی۔ سورہ توبہ میں تفصیلی ذکر ہے غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا، غزوہ خیبر کا، یا غزوہ تبوک کا؟ تو رائٹ آنسر ہے غزوہ تبوک کا۔ حج کی فرضیت کا اعلان ہوا سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ انفال میں، یا سورہ توبہ میں؟ تو رائٹ آنسر ہے سورہ توبہ میں۔ سورہ آل عمران میں غزوات کا ذکر ہے، بدر اور احد، خیبر و احزاب، حنین و تبوک، اور بنو قریظہ و موتا، تو رائٹ آنسر ہے بدر اور احد۔ سورہ بقرہ میں پہلا قصہ اللہ تعالیٰ نے کس نبی کا بیان کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ تو رائٹ آنسر ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ محکمات کے معنی کیا ہے؟ درست، حاکم، پختہ، رحمت، تو رائٹ آنسر ہے پختہ۔ اور اس کے بعد ہے یظنون کے معنی کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں، تو رائٹ آنسر ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب جاتے ہیں پیپر کی جانب، شارٹ کویسچن آنسرز کی جانب۔ تو یہاں پر آپ کا جو سوال ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی وجہ تسمیہ۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو آنسرز بھی بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا یہ پیپر جو ہے بہت اچھا سا ہو جائے۔ تو سوال ہے سورہ آل عمران کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو وجہ تسمیہ ہے سورہ آل عمران کا نام حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کی وجہ سے رکھا گیا ہے، جن کا ذکر اس صورت میں آیا ہے۔ خاص طور پر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے آیت الکرسی کس سورت کا حصہ ہے اور اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو جواب ہے آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت، علم اور بادشاہی کا بیان ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں انسانوں کے 3 گروہوں میں سے 2 کا تعارف کریں۔ تو یہاں پر 2 جو ہے گروہ، 3 گروہ کا ذکر کیا گیا ہے، مومنین، کافرین اور منافقین۔ تو ان میں تینوں کا، مومنین اگر کہیں گے تو ان کا تعارف ہوگا کہ جو ایمان لاتے ہیں، کافرین جو انکار کرتے ہیں، اور منافقین جو ظاہر میں ایمان اور باطن میں کفر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سورہ بقرہ کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کن 2 انبیاء کرام علیہ السلام نے کی؟ تو اس کا جواب بھی بہت آسان ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ بہت مختصر جا جواب ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے انفال کے معنی ہیں کیا ہے؟ سورہ انفال کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو انفال کے معنی ہے زائد مال، غنیمت یا جنگ میں حاصل ہونے والا اضافی مال۔ اس صورت کا نام الانفال اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں غنیمت کے مال کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے یا، ٹھیک ہے، اس میں بھی یا ہے، سورہ توبہ کو سورہ البرا کیوں کہتے ہیں؟
تو جواب ہے سورہ توبہ کو سورہ البرا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں مشرکین سے برات یعنی لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے غزوہ بدر کب ہوا اور اسے یوم الفرقان کیوں کہا گیا ہے؟ تو جواب ہے غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا۔ اسے یوم الفرقان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن حق اور باطل کے درمیان واضح فیصلہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگلا دوسرا سوال ہے غزوہ تبوک کا سبب کیا تھا؟ تو غزوہ تبوک کا سبب رومیوں اور کی مدینہ پر حملے کی تیاری کی خبر تھی، جس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں نے تیاری کی تھی۔ اگلا سوال ہے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت کیا ہے؟ تو سورہ بقرہ کی جواب دیکھیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت بابرکت ہیں۔ حدیث کے مطابق جو شخص رات کے وقت یہ آیات پڑھتا ہے اسے کافی ہو جاتی ہے، یعنی حفاظت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اسی میں یا کے بعد سوال ہے اسلام سے پہلے مال غنیمت کے بارے میں کیا تصور تھا؟ ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ تو اسلام سے پہلے جواب دیکھیں، اسلام سے پہلے مال غنیمت جنگ جیتنے والے اپنے لیے مخصوص کر لیتے تھے اور اس میں کسی ضابطے کی کوئی پابندی نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ جواب ہوگا اس کا۔ اگلا سوال ہے درجہ ذیل الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ یہ 5 الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے آپ نے معنی خود سے ڈھونڈ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اگلا سوال ہے درجہ ذیل آیات اور ان کا ترجمہ پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ تو آگے یہ آیات ہے، میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتاؤں گی اور پھر ان کے آنسرز بھی بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہے جس طرح من جملہ نعمتوں کے ہم نے تم میں اور تم ہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں، کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا منصب بیان کیا گیا؟ تو جواب ہے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ بیان کیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جو لوگوں کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو پاکیزہ بناتے ہیں، انہیں کتاب، قرآن اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ علم سکھاتے ہیں جو پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اگلی آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ترجمہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تمہیں ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو 2 سوال دیے گئے ہیں، تقویٰ کے کیا انعامات بتائے گئے ہیں اور دوسرا ہے کہ کن لوگوں سے خطاب ہے۔ تو پہلے اس کے 2 نمبر ہے، دوسرے کا 1 نمبر ہے۔ تو تقویٰ کے انعامات جواب ہے تقویٰ کے مندرجہ ذیل انعامات بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرقان حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور بخشش عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ کن لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ 1 نمبر کا سوال ہے، جواب ہے کہ اس آیت میں ایمان والوں یعنی مومنین سے خطاب کیا گیا ہے۔ اچھا، اگلی آیت ہے یعنی نمبر 2، اس میں بھی 2 آیات ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کرنی ہے آپ نے۔ تو یہاں پر آیت کا ترجمہ میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ بے شک آسمان اور زمین کو پیدا کرنے اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، کشتیوں اور جہازوں میں اور جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں اور می میں، اور جس کو خدا آسمان سے برساتا ہے، اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہونے کے بعد سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے اور ہواؤں کے چلانے میں، اور بادلوں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پر سوال ہے عقل مندوں کے لیے کون کون سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟ تو جواب بہت سمپل ہے، آیت میں ساری نشانیاں موجود ہیں۔ جواب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عقل مندوں کے لیے مندرجہ ذیل نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، دریاؤں
کا دنیاؤں میں چلنے والی کشتیاں جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہیں، آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین کو زندہ کرنا، زمین میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلانا، بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانیاں ہیں۔ یا پھر اگلی آیت ہے، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں بھی 2 سوال ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور اتباع رسول کے ثمرات لکھیں۔ تو جو پہلا سوال ہے اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے اور آپ کی پیروی کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اتباع رسول کے ثمرات کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت اور بخشش ملتی ہے۔ اچھا، تو اگلی آیت اب تیسرا پارٹ ہے اسی کوشچن کا، اور اس میں سے بھی 2 آیات ہیں، دونوں میں سے ایک کرنی ہے۔ تو پہلی کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں اور پھر سوال آپ کو ان کے جواب بتاتی ہوں۔ ترجمہ ہے، لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں، مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اور پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہاں پر 2 سوال ہیں اور ان دونوں کے جواب آپ نے کرنے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، اور دوسرا سوال ہے کفار کے انکار کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تسلی دی گئی ہے۔ تو یہاں پر جو صفات بیان کی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ وہ مومنین کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزرتی ہے اور آپ ان کی بھلائی کے خواہش مند ہیں، مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں، اور نمبر 4 بڑے مہربان ہیں۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ کفار کے انکار کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تسلی دی گئی؟ تو یہاں پھر دیکھیں آخری حصے میں کہا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ پھر یہ لوگ جب پھر جائیں اور نہ مانے تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہ تسلی دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی چھپاتے ہیں، ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، تو وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال ہے کس خطرناک برائی کا ذکر ہے اور ان کو کیا وعید سنائی گئی ہے؟ تو برائی جو خطرناک وہ یہی ہے کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، اور اس کے لیے کیا وعید یعنی سزا سنائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ اور اس طرح سے اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا اور ان کو پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ تو یہ وعید سنائی گئی ہے۔ اب یہ حصہ سوم آ جاتا ہے۔ حصہ سوم میں بھی 2 کویسچن ہیں اور دونوں کے اندر 2 پارٹ ہیں، کوئی ایک پارٹ کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ کی روشنی میں قصہ تخلیق آدم تحریر کریں، نیز اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یا پھر آپ نے کرنا ہے، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل پر کیا انعامات کیے گئے ہیں، 8 تحریر کریں، نیز ان واقعات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے یا رہنمائی ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور معجزات تحریر کریں، یا سورہ انفال میں بیان کیے گئے غزوہ بدر کے خاص واقعات تحریر کریں۔ تو امید ہے بیٹا کہ آپ لوگوں کو یہ سیشن اچھا لگا ہوگا اور میں نے تقریباً آپ کا اچھا خاصا پیپر آپ کو سولو کروا دیے ہے، سوائے آپ کے لانگ کویسچن کے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ اگر آپ یہ پیپر تیار کر لیں گے تو آپ کا پیپر اچھا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔